نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، یعنی ضرور پڑھنے کا معمول بنا لیا، اللہ جل شانہ ہر غم رنج سے اسے نجات دیں گے اور ہر پریشانی کا حل ہوگا، اور اسے رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے اسے گمان ہی نہ ہوگا۔ فائدہ: روزی کی سہولت و برکت کے لیے کثرت سے استغفار کرنا بہت مفید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور وضو کو اچھے طریقے سے کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا اور اس کے خطبے کو غور سے سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن تک، یعنی کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور ان سب سے بڑا دن ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی بڑا دن ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی۔ اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے، جب بھی کوئی بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اس کو عطا کرتے ہیں، جب تک کہ اس میں حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی آسمان اور کوئی زمین اور کوئی ہوا اور کوئی پہاڑ اور کوئی دریا و سمندر ایسا نہیں ہے، مگر یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس میں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگاتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے تو کسی بھی قسم کے 2 شخصوں میں علیحدگی نہیں ڈالتا، پھر جو اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا، یعنی سنت مؤکدہ نماز کو ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے نہیں سنا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص جنازے والے گھر سے چلا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اسے دفن کر دیا گیا، تو اس شخص کو 2 قیراط کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ہر قیراط وزن میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جس نے صرف اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر لوٹ آیا تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت خباب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں روانہ فرمایا کہ آپ ان سے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کے متعلق سوال کر کے میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں کہ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد نبوی کی کنکریاں مٹھی میں لے کر اپنے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے، یعنی انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت خباب واپس لوٹ آئے اور بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درست فرمایا۔ تو ابن عمر نے جو اپنے ہاتھ میں کنکریاں تھیں زمین پر پھینکا اور فرمایا، ہم نے تو بہت قیراط جمع کر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بندے کو مرنے کے بعد سب سے پہلا جو انعام عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے جانے والے سب مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات میت ایسا نیک ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کی اور خصوصاً صلحاء کے نماز جنازہ میں شرکت ضرور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی جماعت میں سے 100 افراد نماز جنازہ پڑھیں اور میت کے لیے سفارش یعنی بخشش کی دعا کریں تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے، یعنی اس میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔